السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ معزز علماء کرام، سامعین کرام، نوجوانان ملت اسلامیہ، پیارے بچوں اور خواتین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ آج کے اس مبارک گھڑی میں، اس مبارک جگہ پر مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ توفیق کوئی معمولی توفیق نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جو ایسی جگہوں پر اور ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی، آج بھی، اس وقت بھی یہاں کے ہونے کے باوجود بھی یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ ان کا نصیب ہے، اس کی قسمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ تو حاضرین اکرام، جیسا کہ معلوم ہوا کہ آج کے اس مجلس میں ہماری جو گفتگو ہے وہ ہے انسانی زندگی پر گناہوں کے اثرات۔ گناہ انسان جو کرتا ہے، گناہ کرتا نہیں ہے، گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے تو بڑا مجرم ہے۔ ویسے عام طور پر گناہ ہو جاتا ہے۔ اب جو گناہ انسان سے صادر ہوتا ہے، جو انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، تو اس کا چونکہ ہر خراب چیز کے اندر جراثیم ہوتے ہیں،
گناہ بھی ایک خراب چیز ہے، اس کے اندر بھی جراثیم ہے، جراثیم وائرس، اس کا سائیڈ ایفیکٹ۔ تو یہ گناہ انسان جو کرتا ہے تو کس طریقے سے انسان کی زندگی پر وہ اثر ہوتا ہے، انسان کی زندگی اس سے کیسے امپریس ہوتی ہے، انسان کی زندگی گناہوں سے کیسے پربھاوت ہوتی ہے، کیسے متاثر ہوتی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ضمن میں ہم سابقہ سے لے کر کے آج تک مختصر طور پر جاننے کی سننے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نیت کے ساتھ ہم سب سنیں گے کہ اپنی وسعت اور طاقت بھر اللہ سے دعا بھی کریں گے اور خود سے کوشش بھی کریں گے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچا۔ اس لیے کہ تقریر سننے میں تو بہت مزہ آتا ہے، اچھے اچھے خطیب ہوتے ہیں، انداز الگ ہوتا ہے، اطوار الگ ہوتے ہیں، طریقے الگ ہوتے ہیں، لب و لہجہ الگ ہوتا ہے، الفاظ ممتاز ہوتے ہیں، خالی مزہ آتا ہے۔ ہر چیز کے اندر ایک مزہ ہے، تقریر کے اندر بھی ایک مزہ ہے۔ اب مزے کے لیے ہم سنتے ہیں تو پھر ہمارے لیے سزا ہے، اور حقیقی مزے کے لیے سنتے ہیں کہ سننے کے بعد ہم اس پر عمل کریں گے، کیونکہ آج جس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس سماج میں یا جس زمانے میں، تو یہاں پر ایسا ہے کہ جتنے علاج ہیں اتنی بیماریاں ہیں، جتنی دوائیاں ہیں اتنی زیادہ بیماریاں ہیں، اور اس کے متعدد اسباب ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے سبب ہیں۔ ان میں سے تو ایک سبب یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف مزے کے لیے سنتے ہیں کہ یار بڑے خطیب صاحب آئے ہیں، چلو ذرا ان کا بھی انداز دیکھ لیتے ہیں، ہم نے بہت دیکھا زمانے میں۔ تو اس زمانے میں جو ناب تول میں لگا ہوا ہے تو اس سے فائدہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ فائدہ جب ہماری نیت خالص ہوگی کہ آج جو عالم کہیں سے دور دراز سے سفر طے کر کے آئے ہیں، پریشانیوں اور مصیبتوں کو برداشت کر کے، تکلیفوں کو اٹھا کر کے کچھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنانے آئے ہیں، ہم اسے سنیں گے اور ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں گے، اپنے ایمان کو مزید جلا عطا کریں گے، اپنے ایمان کو مزید بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور ایمان اس وقت بڑھے گا جب ہم گناہوں سے بچیں گے، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہمارا ایمان آٹومیٹکلی بڑھے گا، ورنہ نہیں بڑھے گا۔ تو قبل ازیں کہ ہم اپنی بات شروع کریں، ہم آپ کو سنائیں، آپ سنیں۔ موضوع جو ہے اس موضوع کے متعلق جو سب سے اہم چیز ہے کہ انسانی زندگی پر گناہوں کے اثرات۔ تو انسان تو معلوم ہے، زندگی تو معلوم ہے، یہ گناہ ہے اور اثرات ہے۔ اب ہمیں جاننا ہے گناہ کہتے کسے ہیں۔ سب سے پہلی بات، گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس ضمن میں ایک حدیث پاک مسلم شریف کتاب البر کے اندر حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے۔ وہ حدیث پاک اس طرح ہے کہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ حدیث مسلم شریف کتاب البر کے اندر ہے، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم قال البر حسن الخلق والاسم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس۔ ابھی بہت ہی سیدھے سادھے اور موٹے سوٹے انداز میں گناہ، نیکی اور برائی کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے۔ اب اس تعریف کے بعد نہ مزید نیکی کے ڈیفینیشن میں اس کے تفصیل اور مزید اس کی وضاحت میں جانے کی ضرورت ہے اگر ہم یہ تعریف سمجھ گئے، اور نہ ہی برائی کی تعریف میں ہمیں مزید تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہے اگر ہم یہ حدیث پاک سمجھ گئے تو۔
حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نیکی بتائیے کیا ہے؟ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، یہ نیکی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، تمام نیکیاں اس کے اندر جمع ہو گئی، تمام نیکیاں اس کے اندر جمع ہو گئی، حتیٰ کہ توحید سے لے کر کے دیگر عبادات اور نیکیاں تک ساری چیزیں حسن خلق کے اندر جمع ہو گئی۔ اس لیے کہ توحید بھی انکمپلیٹ ہے اگر اس کے یہاں اخلاق حسنہ نہیں ہے تو بات سمجھ نہیں آئی۔ ایک انسان کا اگر اخلاق اچھا نہیں ہے، کردار اچھا نہیں ہے، کریکٹر لیس انسان ہے، اس کا کردار برا ہے، تو اس کے یہاں توحید بھی کمزور ہے، انکمپلیٹ ہے۔ اس لیے اگر توحید ہمیں مضبوط کرنی ہے تو ساتھ ہی ساتھ توحید کے ساتھ ہمیں اخلاق کو بھی مضبوط کرنا ہے اور اپنے آپ کو اخلاق حسنہ سے مزین کرنا ہے، بولے تو سجانا ہے، اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے، اچھا کردار پیدا کرنا ہے۔ اب اخلاق سے جو انسان عاری ہو جائے، اخلاق حسنہ سے، اچھے کردار سے جو انسان خالی ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے اخلاق کے حسنہ سے جو انسان ہٹ جائے، اچھا اخلاق اس کے اندر نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ دنیا والوں کو ماں بہن کرتا پھرے گا، اوٹ پٹانگ باتیں کرے گا، بد زبانیاں کرے گا، لڑے گا بھیڑے گا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ کب؟ جب اخلاق حسنہ سے اس کی زندگی خالی ہوگی۔ اور اگر اس کے یہاں اخلاق حسنہ ہو تو پھر نہ لڑائی جھگڑا، نہ فتنہ فساد، نہ گالی گلوچ، نہ مار پیٹ، اور نہ کوئی اور برائی کی طرف وہ ہاتھ بڑھائے گا، قدم بڑھائے گا، نہیں بڑھائے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیکی کی تعریف میں صرف اخلاق حسنہ کہہ کر کے نیکی کی تعریف کو پورا کر دیا کہ نیکی حسن خلق کا نام ہے، اچھے کردار کا نام ہے، اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس انسان کے یہاں نیکی ہو، جس انسان کے یہاں توحید ہو، جس انسان کے یہاں سنت ہو، جو انسان متشرع ہو، وہ انسان اخلاق حسنہ سے عاری اور خالی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اخلاق حسنہ سے خالی انسان مومن نہیں ہو سکتا، اور اخلاق حسنہ سے خالی انسان جنت بھی نہیں جا سکتا۔ بہرحال تعریف جو نیکی کی ہے اس میں ہم بات یہیں تک کریں گے۔ اب دوسرا سوال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے کیا، وہ کہا کہ ذرا مجھے گناہ کے بارے میں بتائیے، گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے الفاظ میں والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ گناہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں کوئی بات کھٹکے۔ اس کے اندر کتنی باریکی ہے؟ انسان کے دل میں کوئی بات کھٹکے۔ ویسے تو بہت ساری باتیں کھٹکتی ہیں، مگر ساتھ ہی اس کی وضاحت بھی آپ نے کر دی ہے کہ خالی کھٹکے وہ نہیں، جو کھٹکنے کے ساتھ بھٹکنے کی کوشش کرے، یعنی جو بات کھٹکے اور اس بات کو کسی کے سامنے ظاہر کرنے سے وہ خوف کھاتا ہو، وہ ڈرتا ہو کہ اگر یہ بات کسی نے سن لیا تو کیا ہوگا، اگر کسی کو معلوم ہو گئی یہ بات تو پھر کیا ہوگا، کیا کہیں گے۔ آپ نے اتنی باریکی کے ساتھ برائی کی تعریف کر دی، غرض کہ کسی کے بارے میں آپ اگر آڑ اڑوت میں کہیں چھپ چھپا کے یا کسی کی عدم موجودگی میں غیر حاضر میں اس کے بارے میں رے بے بھی بول رہے ہیں کہ وہ رے بے بھی اس کو ناپسند ہو، تو گویا کہ یہ بھی گناہ ہے۔ تو آپ بتلائیے کہ بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے کرائم اور بڑی بڑی برائیاں
چاہے وہ چغلی ہو، قتل ہو، زنا ہو، بدکاری ہو، عیاری ہو، مکاری ہو، فحشکاری ہو، اور دنیا بھر کی جہالت ہو، صفاحت ہو، گندگی ہو، خباثت ہو، یہ ساری چیزیں کیوں کر ایک مومن کے اندر آ سکتی ہے؟ اور جب یہ چیزیں آ گئی کہ صرف دل کے اندر کوئی بات کھٹکے اور وہ ڈر رہا ہو کہ کوئی سن لے گا تو کیا کہے گا، جب اتنی باریکی ہے تو اتنی بڑی بڑی چیز کی گنجائش کہاں رہے گی شریعت کے اندر؟ کہیں نہیں، دوسری کوئی برائی نہیں۔ اب آپ ناپنے کے ترازو، تولنے کے ترازو، اسکیل لگا لے، ایک طرف نیکی کی یہ تعریف رکھے، دوسری طرف برائی کی یہ تعریف رکھے، اور تولتے جائیں، ناپتے جائیں، اس پیمائش میں ناپتے جائیں، اس کے آگے جتنی بڑی بڑی ہے، سب سے باریک چیز آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی کہ برائی یہ ہے۔ اگر یہ برائی ہے کہ دل کے اندر کوئی بات کھٹکتی ہے اور وہ کراہت محسوس کرتا ہو، وہ ناپسند کرتا ہو کہ کوئی اس کی اس بات کے بارے میں جان لے، تو پھر یہ گناہ ہے، تو اس سے بڑی بڑی چیزیں پھر کیا ہو سکتی ہے آپ بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اتنی بات میرے خیال سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آگے موٹے الفاظ میں اور سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں کے، جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس کا نہ کرنا، یہ موٹی بات ہے، یہ سمجھ میں آئے گی جلدی۔ اور جن کاموں کے کرنے سے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو گناہ ہے۔ موٹی موٹی بات، اللہ رسول نے جو جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کا نہیں کرنا، بولے تو کر اور نہیں کیے تو گناہ، بولے نہیں کر اور کیے تو گناہ۔ یہ موٹی موٹی باتیں تھیں گناہ کی تعریف میں۔ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، کل بنی آدم خطاء، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین، کہ ہر انسان ہر آدم زاد گنہگار ہے، گناہوں سے کوئی پاک نہیں ہے۔ انسان ہے تو گناہ ہوگا، گناہ کرے گا نہیں، گناہ ہوگا، اور کرے گا تو وہ مجرم ہوگا۔ اب ایسا نہیں کہ گناہ ہو گیا تو چھوڑ دیا، اگر وہ اکاؤنٹ میں رہا تو پھر بڑھتا چلا جائے گا، مزید دوسرا گناہ ہوگا اسی میں مل جائے گا اور موٹا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان گنہگار ہے۔ اب گنہگاروں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو انسان توبہ کرنے والا ہے۔ اور توبہ کا میننگ تو آپ کو معلوم ہے، یہ نہیں کبھی کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سب سے آسان توبہ، ایک دم سب سے آسان توبہ، استغفر اللہ استغفر، اسے توبہ نہیں کہتے ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں توبہ کسے کہتے، لیکن آج اتنا جانیے کہ اسے توبہ نہیں کہتے، بلکہ اس میں اور گناہ ہوگا۔ آپ اپنے رخسار پر، اپنے گال پر مار رہے ہیں، اور یہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ تو سب سے اچھا خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ تو گناہ تو ہوگا ہی، انسان ہے تو، مگر گناہوں پر مصر رہنا، گناہوں پر اڑ جانا، گناہوں پر ڈٹ جانا اور گناہ پر گناہ کرتے چلا جانا، یہ سب سے بڑا جرم ہے، اور یہی تو وہ عمل ہے جس سے انسان جہنم میں چلا جائے گا۔ ورنہ گناہ ہو گیا جانے انجانے میں، اب اس پر توبہ کرے، اللہ کے شرمندہ ہو، نادم ہو کہ نہیں اب ہم سے ایسا ہونے والا نہیں ہے، اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ اب تو معاف کر دے۔ اور مومن اور جنتی کی صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ اڑے نہیں رہتے، وہ ڈٹے نہیں رہتے،
اگر اڑ گیا، ڈٹ گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ابھی چند منٹ ہی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جانیں گے کہ جو انسان اپنے گناہوں پر مصر رہتا ہے، جو انسان اپنے گناہوں پر اڑ جاتا ہے، جو انسان اپنے گناہوں پر ڈٹ جاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام انتہائی خطرناک اور بھیانک ہوتا ہے۔ ویسا انسان ہے تو گناہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء فی قلبہ، جب بندہ مومن مسلمان سے غلطی ہوتی ہے تو ایک چھوٹا سا کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، چھوٹا سا کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک ڈاٹ کی طرح، ڈاٹ ڈاٹ، اور وہاں آتا ہے اس کے بعد فٹافٹ۔ اب کیا آتا ہے وہ تو مارنے کے بعد پتہ چلے گا۔ یوٹیوب چلانے والے تو سبھی ہے تقریباً 99%، ہے نا؟ تو ڈاٹ، اور وہاں سے آئے گا فٹافٹ۔ اب کیا آئے گا اس کے بعد وہ دیکھنا ہے وبال جان ہے یا پھر ہماری جانوں کے محافظ ہیں، یہ بھی خیال رکھنا ہے، نہیں تو پھر ایسی تباہی ہمارے اوپر آئے گی جیسے تباہی ابھی جاری ہے لیکن ابھی بھی ہماری آنکھ کھلی نہیں، ہماری نیند ٹوٹی نہیں، اور ہم اسی اندھادھون چل رہے ہیں۔ ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو چھوٹا سا ایک تل کے مانند ایک نقطہ اس کے دل میں پڑ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر اس نے توبہ کر لیا، استغفار کر لیا، معافی تلافی کر لیا اللہ سے، تو پھر اس کا دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ فَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ، اور اگر گناہ پر گناہ کرتا گیا، ہم ہوتے ہیں روز مرہ میں بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ارے کیا ہوگا، یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ کسی کو گالی دے دیا یہ بھی کوئی گناہ ہے، کسی کو برا بولا یہ بھی کوئی گناہ ہے، کسی کے 10 روپے دبا لیے یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ ہم نے نہیں سوچا کہ یہ گناہ ہے۔ گناہ جراثیم اگر اتنا ہو تو چلتے چلتے وہ اتنا ڈیولپ اس میں ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہو جاتا ہے، اور یہ گناہ کے جو جرثومے ہیں، گناہ بذات خود ایک جراثیم ہے، اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اتنے خطرناک جراثیم ہے کہ یہ رہتے رہتے دوسرے گناہوں کے مدد سے ایک دن بڑا ہو جاتا ہے۔ اور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں تک کہ وہ نقطہ اگر اس نے توبہ نہیں کیا، اس کی صفائی نہیں کی، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کیا، اسے معافی تلافی نہیں کرائی، تو پھر پورے دل میں وہ نقطہ چھا جاتا ہے اور پھر پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو انسان بے حس ہو جاتا ہے، انسان بے حیا ہو جاتا ہے، اس کے دلوں میں پردے پڑ جاتے ہیں۔ وہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کہ کیا ان کے دلوں میں تالے پڑ گئے؟ اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ان کا جو مسئلہ ہے یہ گناہوں کا، گناہوں پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ توحید کی باتیں، دین کی باتیں، سنت کی باتیں، مولویوں کی باتیں، عالموں کی باتیں، دعات کی باتیں، مبلغین کی باتیں انہیں سمجھ نہیں آتی، قرآن کی باتیں اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی مجبوری یہ نہیں ہے کہ یہ انسان ہے، اس کی مجبوری یہ نہیں ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، اس کی مجبوری یہ ہے کہ اس نے گناہ کرنے کے بعد معافی تلافی نہیں کیا، اور گناہ کرتے 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 اس کا دل کالا ہو گیا ہے، اس کا دل بالکل پورا کالا ہو کر اس پر اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا دیا ہے، اس کا دل زنگ آلود ہو گیا ہے، زنگ لگ جاتا ہے۔ زنگ جب زنگ لگ جاتا ہے نا جناب، اس کے بعد لوہے کا گیٹ ہے نیچے، کون ہے یہاں کے؟ ہے آپ نیچے لوہے کا گیٹ ہے؟ نہیں ہے، یہ ہے نا، اگر اس میں پانی پڑ جائے برابر پڑتا رہے تو مضبوط ہوگا نا؟ بولو پیارے، مضبوط ہوگا نا؟ واہ واہ، مضبوط ہوگا، اندر سے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد آپ مہنگے سے مہنگے پینٹ اور کلر اور رنگ لائیے،
لا کر کے اچھا ملا کر کے اور فیویکوک فیویکول یہ وہ ڈال کر کے سارے کال مال ڈالیے اور اس میں پھر سے پینٹنگ کیجیے، تب اندر مضبوط رہے گا نا، رہے گا نا؟ مضبوط نہیں رہے گا جب اندر زنگ لگ چکا ہے پانی کے پڑنے کی وجہ سے، اوپر تم پینٹنگ کرتے جاؤ اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا چلا جائے گا۔ انسانوں کے دلوں کا بھی یہی حال ہے، انسانوں کے دلوں کا بھی یہی حال ہے۔ توبہ نہیں کرنا، استغفار نہیں کرنا، معافی تلافی نہیں، غلطیاں بھی کرو اور دیگر کام بھی کرو، پھر اوپر سے کرتا پاجامہ ٹوپی پہن کر کے جمعہ کے دن آؤ، 4 ٹھونگے مارو، دھیرے سے دم دبا کے نکل لو، تو تمہارا دل چمکے گا نہیں، تمہارا دل مضبوط نہیں ہوگا، تم ثابت قدم نہیں رہ سکتے، تم بزدل ہو جاؤ گے، جیسا کہ آج یہ امت مسلمہ دن بدن بزدل ہوتی چلی گئی اور دنیا کے باطل قوموں کی مارے کھا رہی ہے اور جیتے جاگتے انسان بھی مرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس زنگ آلود لوہے کے مانند انسان کا دل ہو جاتا ہے، اس کے بعد چاہے پورا روزانہ داڑھی میں مشین پھراؤ یا روزانہ داڑھی میں کنگھی لگاؤ، تیل لگاؤ، بڑی ٹوپی پہنو، جبہ کبا پہنو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اگر تمہارا دل صاف نہیں ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، مجبوری ان کے یہ ہے جناب کہ غلطیاں پر غلطیاں یہ کرتا گیا بیچارہ، یہ ہوش حواس میں رہا نہیں، اسے کچھ بات سمجھ آئی نہیں اور غلطیاں ہوتی گئی، دل میں زنگ لگتا گیا، اور پھر یہ جو توحید کی باتیں، دین کی باتیں، اللہ رسول کی باتیں، قرآن کی باتیں، سنت کی باتیں، یہ بھی اثر انداز ہونے نہیں لگی۔ اوپر پینٹ تو پڑ رہا ہے، مول صاحب تقریر تو کر رہے ہیں، دائی صاحب تقریر تو کر رہے ہیں، باتیں سننے میں تو مزہ آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، انجوائمنٹ بھی ہو رہا ہے، لیکن دل کی صفائی نہیں ہو رہی ہے۔ ارے دل کی صفائی کے لیے اسے کھکرنا پڑے گا، تمہیں قربانیاں دینا پڑے گی، تمہیں نمازوں میں اٹھنا پڑے گا، راتوں کو اٹھنا پڑے گا، استغفار کرنا پڑے گا، اللہ کے یہاں شرمندہ ہونا پڑے گا، اور اپنی نگاہوں، اپنے ہاتھوں، اپنے بری خواہشات پر کنٹرول کرنا پڑے گا، تب جا کر کے تمہارا دل صاف ہوگا، ورنہ زنگ آلود وہ لوہے کی طرح ہو جائے گا، تمہارے دل میں پردہ پڑ جائے گا، اوپر سے تقریریں سنو گے، بے حیا ہوتے چلے جاؤ گے، بے شرم ہوتے چلے جاؤ گے، دیدوں کے پانی گرتے چلے جائیں گے، تمہارے اوپر دین کی باتیں اثر انداز نہیں ہوگی۔ اور پھر وہ بات جو اللہ رسول کی باتیں ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، دل میں تالے پڑ گئے ہیں، اب وہ تالے کھلنے کے لیے دھکے دینا پڑے گا۔ یہ دھکے لیتے جاؤ جو دھکا ہم دے رہے ہیں، اور اس دھکے سے جو کھکھرا جا رہا ہے اسے کھکھر لو، اس کے بعد پینٹنگ کرو۔ جو زنگ اوپر لگ چکا ہے جب اس کی صفائی ہو جائے گی پھر پینٹنگ کرو گے تو تمہارا باقی ماندہ جو لوہا پتلائی ہے تو وہ مضبوط ہو جائے گا، پھر سے اوپر سے پانی پڑنے کی وجہ سے وہ کمزور نہیں ہوگا، اس میں ویکنیس اور کمزوری نہیں آئے گی، پھر وہ اسی طریقے سے پتلا ہی رہے گا مگر مضبوط رہے گا، تمہارا ایمان اس کے بعد پھر سے مضبوط ہوگا۔ تو گناہ کرنے کے بعد اس پر مصر نہیں رہنا، اڑا نہیں رہنا چاہیے۔ اگر اڑے رہے تو یاد کر لیجئے امم سابقہ کو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کتنے لوگ تھے اس میں نیک، بڑے بڑے بزرگ لوگ تھے، نیک لوگ تھے، لیکن اللہ کے نبی کے آنے کے بعد، عقائد و ایمان میں فساد ہونے کے بعد، جب اللہ کا نبی رسول حضرت نوح علیہ السلام آیا، 1000 سال تک کی طویل مدت تک، تقریباً 1000 سال کی طویل مدت تک یوں ہی تبلیغ کرتے گئے، اکیلے میں سمجھاتے گئے۔ آج بھی مول صاحب اکیلے بلا بلا کے سمجھاتے ہیں، میرے بھائی، میرے پیارے، میرے جوان، میرے بزرگ، آؤ، ایسا کام یہ نہیں کرنے کا ہے، یہ جو ہے ہیئر اسٹائل ایسا نہیں رکھنے کا ہے، ادھر منڈا کر کے خالی کھپا بنا کے یہاں نہیں رکھنے کا ہے، داڑھی میں بھی اب اسٹائل۔ ارے بے شرمی کی ایک حد ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے، لیکن مسلم نوجوانوں کے یہاں بے شرمی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ارے دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، یہ اس کی یہ جہالت ہے، تم جانتے نہیں کہ تمہارے ہیئر اسٹائل ہے، یہ بال کے اسٹائل ہے، یہ خال کے اسٹائل ہے، یہ سب کے سب گناہ ہے، یہ لباس
جس لباس کو آج ہم بڑے جو ہے فخریہ انداز میں پہن کر کے چلتے ہیں، جینس ہو، پینٹ ہو، یہ ہو، وہ ہو، 12-17 کہیں یہاں پھٹا ہے تو کہیں یہاں پھٹا ہے، اب اور ڈر ہے کہ کہیں اور نہ پھٹ جائے، ننگا تو ہو گیا ہے، یہ اسے تو ننگا کر ہی دیا ہے۔ اللہ رسول کی زبان میں یہ تو ننگے ہیں، ارے جن کی شرمگاہوں کے نقشے اتر آتے ہو وہ ننگے نہیں تو کیا باپردہ ہے؟ وہ باپردہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایسے چست اور عریاں لباس چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جس کے یہاں بھی ہے وہ ننگا ہے، ننگا پنی ہے، وہ جس کے شرمگاہوں کے نقشے اتر آتے ہو، خدا کی قسم وہ باپردہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور یاد کر لو اس ضمن میں، میری بات پوری ہو نہ ہو لیکن بات سمجھنے کی، بات سمجھانے کی، ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرتا ہوں جو انتہائی معروف، انتہائی مشہور ہے۔ اس طرح کی روایات بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتابوں کے اندر ہے، مگر میں ایک روایت جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ مسند البزار کی ہے۔ خالی چھوٹی سی روایت پڑھ دیتا ہوں آخر کی۔ آپ کو وہ حدیث معلوم ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَبَاعًا بِبَاعٍ۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ اگر پچھلی قوم یہود و نصارہ ایک بالش چلے ہوں گی تو یہ قوم بھی ایک بالش چلے گی، ایک ہاتھ چلے ہوں گی ایک ہاتھ چلیں گے، 2 ہاتھ چلیں گے 2 ہاتھ۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ اس جوتے کے برابر اس جوتے، وہ جہاں پیر رکھے گا یہ یہاں پیر رکھے گا۔ آج ہماری یہ جو نسلیں ہیں، ہماری یہ جو قوم ہے، ہمارے جو جوان ہے، چاہے وہ جوان مرد ہو، جوان عورتیں ہوں، جوان بیٹیاں ہوں، جوان بیٹے ہوں، یہ سارے کے سارے یہ مغربی تہذیب کے اندھادھند دیوانے اور یہ پاگل ہو چکے ہیں، یہ مقلد ہو چکے ہیں یہود و نصارہ کے۔ لیکن یاد کر لو خدا کی قسم، یہ تقلید یہود و نصارہ کی تمہیں کس گھاٹ پر لے جا رہی ہے اور تمہیں کس دہانے پر لے جا کر کے چھوڑ رہی ہے، تمہیں اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں۔ آج اگر تمہارے اندر ایمانی غیرت ہے اور ایمانی سوچ، ایمانی فکر اور ذرہ برابر بھی توحید کا کوئی رس، کوئی ینش، کوئی مادہ اگر تمہارے اندر آج موجود ہے تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنی نسلوں کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ خدا کی قسم جس چیز کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے وبال جان اور تباہی کا بدترین ذریعہ اور باعث ہے۔ اس حدیث پاک کے آخر میں 2 لفظ ہیں، حتی لو ان احدہم دخل جوہر ضب لدخلتم، کہ یہاں تک کہ اگر کوئی سانڈے، چوہے ہوئے سانڈے اونڈے کے بیل میں بھی اگر کوئی گھسا ہوگا تو وہاں بھی یہ اندھی تقلید میں جا کے وہاں بھی سر مارے گا، وہاں بھی سر مارے گا۔ نہیں مجھے یہی گھسنا ہے، ارے بھائی یہاں سوراخ ہے ہی نہیں، کہاں گھس رہے ہو؟ نہیں مجھے یہی گھسنا ہے۔ یہ قوم اس اندھادھند تقلید میں اس قدر پاگل ہو چکی ہے اور اس قدر پاگل ہوتی چلی جائے گی اگر اس کی اصلاح نہیں کی گئی خدا کی قسم۔ تو آگے دیکھو یہ جو جینس کے اسٹائل ہے، یہاں پھٹا ہے یہاں پھٹا ہے، اتنا لمبا، اتنا چوڑا، اتنا شارٹ، یہ جو ہیئر اسٹائل ہے، یہ جو داڑھیوں کے اسٹائل ہے، یہ جو مچھیوں کے، واہ یہ قوم، ارے بغیرتو، اس کے پاس کچھ رہا نہیں، اب اصل میں کچھ رہا نہیں، خالی فیس بک میں آئے گا، چالو کرے گا، ایک بار ایسے کرے گا، یہ ہماری قوم کے بیٹوں کا حال ہے۔ یہ بنا ہے بھگت سنگھ، پاگل سنگھ تو بنا ہے، بھگت سنگھ نہیں، یہ پاگل سنگھ ہے۔ رسول جس چیز کو کٹاتے تھے، جس چیز کو رکھ کر سنت ادا کی جائے گی، رسول سے محبت کی جائے گی، رسول کی سنت کو ادا کی جائے گی، اس چیز کو ختم کر کے نیست و نابود کر موچھیوں پر فخر کر رہا ہے۔ پاگل ہے تو، دیوانہ ہے، یہ تمہارے دشمن قوم کی ادائیں اور اس کے اسٹائل سے ہے، اور یہ اسٹائل جو داڑھیوں کے ہیں، جو مونچھوں کے ہیں، اور جو تمہارے کرتے پاجامے اور پینٹ شرٹ ٹی شرٹ کے ہیں، خدا کی قسم اس حدیث کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے اس دہانے کی طرف تمہیں لے جا رہے ہیں۔ آج ہر چیز میں، کمانے سے لے کر کے کھانے تک، رہنے سے لے کر کے سونے تک، سہنے تک، جاگنے تک، اٹھنے تک، بیٹھنے تک، حتیٰ کہ
چھوٹی سی چھوٹی چیزوں میں بھی مغربی تہذیب کے یہ دل دادا بنے ہوئے ہیں، ہر چیز میں فیشن۔ یہ فیشن کس کی سنت ہے پیارے؟ کہنے کو یہ صرف فیشن نہیں ہے، آج میں جو باریکی گناہ اس کے اثرات کہاں کہاں تک جائیں گے اسی ضمن میں یہ بات میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حدیث آپ ادھر دیکھیں، ادھر پانی لے کے آ رہے ہیں جناب، پانی پلا رہے ہیں، آپ کیا گھبرائیں؟ کوئی بھوت تھوڑی آیا، باغ جنون بن مسلمان ہے الحمدللہ، اچھے خاصے مومن ہیں۔ آپ لوگ جب بات کی جائے سمجھنے کی سمجھانے کی تو بات بڑی پتے کی میں بات بتا رہا ہوں، شاید آپ کو ناپسند ہو کہ تو خالی ڈانٹنے کے لیے آیا ہے کیا، مگر زنگ لگ جانے کے بعد آسانی سے زنگ، ارے بولو بھائی، اس میں پیٹرول ڈالو تو یہ لول ڈالو تو یہ آئل ڈالو، وہ تیل ڈالو، سب ڈالو گے تب مارو گے تب کھلے گا ورنہ نہیں کھلے گا۔ آج دل کا تالا کھول لے، جو تالا ہمارے بدکاریوں بدماشیوں اور گناہوں کی وجہ سے لگ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری ٹکڑا جو حدیث پاک کے اندر ہے وہ یہ ہے، حتی لو ان احدهم جامع امه لفعلتم، اگر ان بدبخت قوموں میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ، بات سمجھ آ رہی نا، کسی نے اپنی ماں کے ساتھ، خاموش ہو بھائی، اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہوگا، زنا کیا ہوگا، غلط نیت سے ایک بستر پر سویا ہوگا، تو اس قوم کے اندر ایسا کوئی بدبخت ہوگا جو ایسا کام کرنے پر آمادہ ہوگا۔ یہ آخری پوائنٹ ہے۔ تم نے آج جو اسٹائل اپنایا ہے، تم نے سوچا یہ یہی تک ختم ہے، مگر یہ یہی تک ختم نہیں، یہ ختم وہاں تک ہے کہ تمہارے جو محرمات ہیں، تمہارے وہ لوگ، وہ عورتیں جن سے تمہارا نکاح حرام ہے، تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں، ان کی شرمگاہوں تک تمہیں پہنچانے کے یہ بھرپور کوشش میں ہے اور دوسری تگو دو میں دن و رات ہے، لیکن تمہیں بات سمجھ نہیں آتی ہے، تمہیں یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم کس دہانے پر، ہماری بیٹیاں کس دہانے پر، ہمارے بیٹے، ہماری یہ نوجوان نسلیں کس دہانے پر جا رہی ہے، اور جس راستے پر یہ قوم چلی ہے اس راستے کا انجام اور اس کا اختتام کیا ہے، اس قوم کو اس بات کی کوئی خبر نہیں، لیکن آج جان لو اس کا انجام یہ ہے کہ تمہیں تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرنے پر یہ مجبور کرے گی یہ قوم جس کے تم نقش قدم پر چلے ہو، خدا کی قسم۔ اور آج میں کہنے لگا ہوں، کوئی کہہ دے کہ مول صاحب آپ کی بات غلط ہے، 50 سے 70% لوگ مسلمان قوم اس برائی میں مبتلا ہے، کہو گے یہ کیسی بات کر رہے ہو تم، ابھی مارنے بھیڑنے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے بات پوری سنو کہ کہیں تم اٹھ جاؤ کہ مول صاحب کہاں ہے یہ، ہاں مول صاحب بتانے لگا ہے۔ سود معلوم ہے نا، بزنس کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، سودی کاروبار، سود کھا رہا ہے۔ مول صاحب لوگ بیٹھے، پوچھو، سب چھوٹا چھوٹا مسلمان کو معلوم، چھوٹے بچوں کو بھی معلوم ہے کہ سود کا جو ایک دانہ بھی کھاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے، سب سے ادنا درجہ کیا ہے سود کا، سود خوروں کا کتنا بڑا گناہ ہے، کسی کو معلوم ہے اس میں؟ بتائیے۔ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ یہ دیکھو بھائی، میں بول رہا ہوں، اللہ اکبر، اعاذنا اللہ، اعاذنا اللہ، اللہ کی پناہ۔ یقین ہوا؟ ہو گیا نا؟ کتنے مسلمان ہیں جو سودی کاروبار میں مبتلا ہے، سود کھاتا ہے، کیا بات سمجھ نہیں آئی؟ سود خور انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، سود جس نے کھایا آج یہ نئے انداز میں نئے طریقے سے بزنس کرو، ایک سے ایک آفر، ایک سے ایک اسکیمیں آ رہی ہے، اور یہ مسلم قومیں ادھر سے ادھر بھاگ رہی، اس میں جاؤ اس میں جاؤ، ارے تو پاگل ہو چکا ہے، حلال تجارت ڈھونڈ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، وہاں کہاں جہاں لعنتیں پڑتی ہے تمہارے اوپر، جہاں جوتے کھاتے ہو، جہاں گالیاں کھاتے ہو، اوپر سے وہاں جا کر کے کیوں مرتے ہو سود خوری کے اوپر؟ وہ نئے طریقے سے بزنس کے چکر میں مت جاؤ، یہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے مترادف ہے۔ تو ان گناہوں کے اثرات کہاں کہاں تک مرتب ہوتے ہیں؟ اب اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟
اب اس کے باوجود بھی ہم اڑے رہے تو اب یاد کرو قوم نوح کو، جس قوم کو تقریباً 1000 سال تک اللہ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کے بعد، خطابات کے بعد، دروس کے بعد تنہائی میں بھی مذاق اڑا دیتی تھی قومیں، کرے یہ دیکھو کہاں سے آ گیا ہے، بڑا پرہیزگار، بڑا اچھا بنا ہے۔ آج بھی کوئی مول صاحب کسی بچے کو بلا کر کے کہے کہ بھائی آپ بال ایسے کیوں رکھے ہیں، آپ داڑھی ایسے کیوں چھلاتے ہیں، آپ اس انداز میں داڑھی کیوں رکھتے ہیں، آپ یہ پھٹے پینٹ پہن کے کیوں نماز میں آ جاتے ہیں، ہاں مول صاحب کیا کریں، یہ تو آج کے زمانے کا اسٹائل ہے، ہاں چلو کہاں جاؤ گے، مول صاحب کا الٹا مذاق۔ یاد کر لو خدا کی قسم، بات آئی ہے تو بتا دوں، کسی بھی عالم، دائی، دعات، مبلغین کی بے عزتی، ناقدری یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ کسی بھی عالموں کی ناقدری، آج جگہ جگہ پر عالموں کے آلوچنے کرنے والے، شکایتیں کرنے والے بدبخت قومیں مل جائیں گی، ایک سے ایک برائی کرنے والے، عقیدہ توحید کے خلاف ہے کہ نہیں شیخ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، ان من جلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن، اللہ کی عزت اس نے نہیں کی جس نے کسی بزرگ مسلمان کی، جس نے کسی عالم دین کی، اور جس نے کسی انصاف پرور بادشاہ کی عزت نہیں کی، اس نے اللہ کی عزت نہیں کی۔ عقیدہ توحید کے خلاف ہے یہ، علماء کے خلاف جو ہے اس کے خلاف پروپیگنڈے اور اس کے بارے میں بدگوئیاں اور اس کی ناقدری۔ بہرحال یہ بھی ایک گناہ ہے جو تمہیں لے ڈوبے گا، جو تمہیں ہلاک کر دے گا، جو تمہیں برباد کر دے گا۔ قوم نوح نے بھی اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، پورا ٹھٹھا اڑا۔ آخرکار کیا ہوا بھائی؟ سیلاب آ گیا، اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی۔ یہ تو سمجھو کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے جو تم صحیح سلامت بیٹھے ہوئے ہو۔ بات سمجھ آئی؟ صحیح سلامت بیٹھے ہوئے ہو۔ کتنے علاقے ہیں سیلاب زدہ ہے، لوگ مر گئے، تباہ ہو گئے، سامان ڈوب گیا، گھر کے گھر بیٹھ کے چلے گئے، کتنے ہیں؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ میری امت کو ایک وقت میں تباہ نہیں کرنا۔ آج اسی دعا کی برکت ہے جو آج ہم سب کے سب صحیح سلامت ہے، لیکن ایک ایک علاقوں میں سیلاب آ رہا ہے، زلزلے آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، بھوکمپ آ رہا ہے، زمین پھٹ رہی ہے، آسمان سے پتھر بڑے بڑے اولے گر رہے ہیں، لوگوں کا سر پھٹ رہا ہے، تباہی مچ رہی ہے، کہیں سے آگ نکل جا رہی ہے، آدمی خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، برباد ہو جا رہا ہے۔ یہ سب کے سب ہمارے گناہوں کے سبب ہیں۔ جس طریقے سے ان قوموں کے گناہوں کے سبب ان اقوام کو ہلاک و برباد کر دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی بہا دیا، صفحے ہستی سے مٹا دیا، تباہ و برباد کر دیا، صرف چند لوگوں کو باقی رکھا جو مومنین تھے، موحدین تھے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ چلیں گے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف، تو کون نہیں جانتا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو، کون نہیں جانتا قوم سمود کو، قوم عاد کو، یہ کتنی مضبوط دیو ہیکل اور اسٹرانگ قومیں تھی، مگر ان تمام قوموں کو اور ان میں سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آج جس بے حیائی، جس فحشکاری، جس زناکاری، جس بدماشی اور جن مکاریوں میں یہ قوم مبتلا ہے، اور جن شیکس اور شہوت کے یہ قوم شراب کے، کباب کے رسیاں بنتی چلی جا رہی ہے، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو یاد کر لے، اس کے نتیجوں کو یاد کر لے کہ کبھی وہ قوم لوط تھے جنہوں نے اس روئے زمین پر سب سے پہلے وہ بدترین جرم کیا جو کسی دوسری قوم نے نہیں کی تھی، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کیا تھا، اللہ اکبر، مردوں کے ساتھ بدفعلیاں کیا تھا۔ آج بھی روئے زمین پر کتنے ایسے بدبخت، بدقماش، بد اخلاق، بدبخت لوگ
لوگ ایسے ہیں جو مردوں کے ساتھ بدفعلیاں کرتے ہیں، باقاعدہ ٹکٹیں بکتے رہتے ہیں، ایسے روئے زمین پر بے غیرت اور گندے اور خبیث قوم موجود ہے۔ لیکن یاد رکھ لو، جب بھی ایسی حرکت زمین پر ہوتی ہے زمین پھٹنے کو تیار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات بھوکمپ اور زلزلے آ جاتے ہیں۔ 2015 کی وہ نیپال میں آئے زلزلے کسے یاد ہے؟ اللہ اکبر، ہمیں معلوم ہے، اچھی طرح ہمیں معلوم ہے یہ اللہ سے بے حسی، اللہ سے بے خوف ہو جانا۔ اللہ نے اسی لیے کہا تھا آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا اللہ سے تم بے خوف ہو گئے ہو؟ اس آسمان والے رب سے نڈر ہو گئے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، تم نڈر ہو چکے ہو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ زمین میں زلزلہ پیدا کر دے، زمین ہلنے لگے، زمین میں زلزلہ پیدا ہو جائے اور تم زمین میں زندہ درگور کر دیا جاؤ، زمین میں تم دھس جاؤ۔ ان آنکھوں نے دیکھا تھا، نیوزوں میں دیکھا تھا، وہ بلڈنگوں کو گرتے ہوئے ملبے میں دبے ننگی عورتوں اور مردوں کی لاشیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی اس بدترین شکل و صورت میں۔ بتاؤ، جب قوم کی یہ حالت ہوگی اللہ زلزلہ پیدا نہیں کرے گا تو کیا رحمتوں کی بارش کر کے من و سلوہ نازل کرے گا؟ کوئی من و سلوہ نازل نہیں کرے گا، بلکہ عذاب کا کوڑا برسائے گا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے خوف ہو چکے ہیں۔ آج پارکوں میں بے حیائیاں، گھروں میں بے حیائیاں، سڑکوں پر بے حیائیاں، بسوں پر بے حیائیاں، گاڑیوں پر بے حیائیاں، سریعان تباہ خانے کھلے ہیں، لوگوں کی خواہشیں پوری ہو رہی ہے۔ یہ بدبخت قوم بھی اس اندھی تقلید میں، یہ جو شہوت کے رسیا بنے ہوئے ہیں، یہ بھی سیکس کے جو رسیا بنے ہوئے اسی راستے پہ جا رہے ہیں۔ ابے کیا ہوا تمہیں؟ تباہ ہو جانے والے ہو۔ جب تم ایسی حرکت کرتے ہو تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر آگ برسا دے، آگ، زمین دھسا دے۔ اور جب زمین دھس جائے تو کوئی معمولی عذاب نہیں ہو، زمین میں دھستے چلے جاؤ گے قیامت تک۔ تو یہ حال اس قوم کا ہے۔ کرو عیاشیاں۔ آج یہ انداز، اور اسی کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی ضمن میں فرمایا تھا، ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک کتاب الفتن کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی طرف متوجہ ہوئے، اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، تم سے کچھ خاص پیغام ہے، کچھ خاص بات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں، 5 گناہ ایسا ہے نا جس میں میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تم مبتلا نہ ہو۔ پناہ چاہنا بچاؤ اختیار کرتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تم لوگوں کو وہ بیماری نہ لگے، وہ 5 خرابیاں تمہیں نہ لگے۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے پہلی جو چیز آپ نے ارشاد فرمائی، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافهم الذین مضوا۔ یہی بے حیائی کے بارے میں فرمایا، یہ فحشکاری کے بارے میں فرمایا، زناکاری کے بارے میں فرمایا کہ جب بے حیائیاں چاروں طرف عام ہو جائے، قومیں جب بے حیا ہو جاتی ہے تو ایک سے ایک عذاب آتا ہے۔ قوم لوط سرے سے بے حیا ہو چکی تھی، اتنی اندھا دھون، آنکھوں پر شہوت کے سیکس کے جو پردے پڑے تھے، انہوں نے فرشتوں تک کو نہیں پہچانا۔ اللہ کے نبی کے گھر میں فرشتے آئے ہیں، اسے پتہ نہیں اس بدبخت قوم کو فرشتوں کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ فرشتے کو تو مزہ آ رہا ہے کہ ابھی چند لمحوں میں اس کی جو درگت ہونے والی ہے اسے یہ پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کا نبی گھبرایا ہوا ہے، اب کیا ہوگا؟
تقریر کر رہے ہیں ارے چھوڑو میرے مہمانوں کے ساتھ کوئی بدفعلی نہیں کرنا، مجھے مہمانوں کے ساتھ کوئی رسوائی ان کے سامنے نہیں کرنا، مجھے رسوا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اللہ کے ان دونوں پیغمبروں کو یہ بات دیکھ کر کے، یہ مسئلہ دیکھ کر کے رہا نہیں گیا، کہا کہ اللہ کے نبی آپ گھبرائیں نہیں، آپ جو سمجھ رہے ہیں، یہ قوم جو سمجھ رہی ہے ہم وہ نہیں ہے، ہم تو عذاب کا کوڑا لے کر کے آئے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے ان مومنوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، اس زمین کو یوں اٹھا لیا گیا، آسمان کی طرف قوم لوط کو آسمان کی بلندیوں پر اٹھا کر کے زمین کی طرف دے مارا اور اسے ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ قوم لوط تھی جسے دنیا کے لیے نشانہ عبرت بنا دیا۔ آج جو شہوت کا رسیہ بنا ہوا ہے، یہ قوم جو شہوت کے راستے پر، یہ زناکاریوں اور بدکاریوں کے راستوں پر، آج پارکوں میں جاؤ، خدا کی قسم کبھی اتفاق سے چلے گئے، مجبوری میں، تو شیطان بھی شرما جائے۔ اور وہ برقعے والی مسلمان بیٹیاں، لوگ کہتے ہیں آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، مجھ سے ہونا پڑتا ہے، خدا کی قسم یہ کیا پورے برقعے پہن کر ایسے ناشائستہ حالت میں کہ اگر دونوں کو وہی اسپاٹ پر قتل کر دیا جائے تو پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اس قدر بدکاری عام ہو چکی ہے، اور تم اللہ سے رحمتوں کی امید لگائے۔ مسلمانوں، تمہاری بیٹیاں کس دہانے پر جا رہی ہے؟ ایک تو بے پردگی ہے، یہ تو الگ چیز ہے، لیکن بے حیائی غیروں کے ساتھ سڑکوں پر، پارکوں پر لوگ جا رہے، اسے حیا نہیں ہے۔ ارے بے غیرتو، تمہیں حیا نہیں ہے؟ اسلامی لباس برقع تو اس کے اندر حیا ہے، تم نے اسے کیوں ذلیل کر دیا؟ اسے بھی ذلیل کر کے رکھ دیا۔ دنیا جا رہی ہے، غیر مسلم چل رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھو مسلمان، یہ دیکھو مسلمان۔ ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، ہوش میں آنے کی۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون وَلَوْ جَاءُوا الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا۔ فرمایا کہ یہ بے حیائیاں، یہ بدکاریاں، یہ فحشکاریاں، یہ زناکاریاں عام ہو جائے گی تو کوئی خیر نہیں رہے گا، اور جب یہ چیزیں عام ہو جائے گی تو ایک سے بڑھ کر ایک بیماریاں پیدا ہوں گی، ایک سے بڑھ کر ایک۔ ان بیماریوں کا نام جو تمہارے بزرگوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا، وَلَوْ جَاءُوا الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، تمہارے بزرگوں میں بھی نہیں سنا ہوگا۔ آج کتنی ایسی بیماریاں ہیں جو ہم سنتے ہیں تو دنگ رہتے، ارے یہ بیماری کون سی نہیں آ گئی ہے؟ یہ سب کے سب بے حیائیوں، فحشکاریوں، بدکاریوں اور ان تمام گناہوں کے اثرات ہیں، جو صرف گناہوں کے اثرات سے انسانی زندگی متاثر نہیں ہوتی بلکہ فضا بھی متاثر ہوتی ہے، اور یہ شجر حجر بھی متاثر ہوتی ہے۔ یہ جان لو، یہ جو بیماریاں آ رہی ہے بڑی سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ بے حیائیاں، آلودگی پیدا ہو گئی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ روئے زمین پر، سمندر، بحر و بر، یہ خشکی میں، تری میں، سمندر میں، پانی میں، فضا میں، چاروں طرف ہمارے کالے کرتوت کی وجہ سے وائرس پیدا ہو گیا ہے۔ اب جب وہ وائرس پیدا ہو گیا ہے جناب، تو وائرس ہم سانس لیتے ہیں تو کہاں جائے گا؟ اندر جائے گا، بیماریاں پیدا ہوگی۔ تو اسی طریقے سے ان بے حیائیوں کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی رہیں گی اور پھر ہم برباد ہوتے رہیں گے۔ آگے ایک بات اور ارشاد فرمائی، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ ابھی جو کرنٹ ہمارا حال ہے عصر حاضر میں، ورتمان کال میں جو ہمارا حال ہے وہ یہ ہے، ناپ تول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ ناپ تول کی کمی والا کوئی مسئلہ تمہارے یہاں نہ آئے، میں یہ دعا کرتا ہوں۔ ناپ تول کی کمی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو تو آپ جانتے ہیں نا، ناپ تول کی کمی، ڈنڈیاں مارنا، دھوکہ دینا، یہ اتنا بدترین جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم شعیب کو بیک وقت 3 طرح کے عذاب سے اس کو تباہ کیا، 3 طرح کے عذاب سے۔ آج جہاں جاؤ
1 کلو آپ چینی لے لیں، گھر آ کے اس کو وزن کریں، دیکھیں کتنا نکلتا ہے۔ مسلمانوں کی دکانوں میں جا کے 1 کلو گوشت لے لیں، پھر آ کے ناپ تولیں، دیکھیں کتنا نکلتا ہے۔ وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ ارے اس ناپ تول کی کمی، ڈنڈیاں، یہ ظلم، اس کی برکت جانتے ہو کتنی ہے؟ برکت، میں برکت بول رہا ہوں، برکت ہے، ارے حرکت ہے۔ قوم شعیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا، جہاں پر اس کے پاس شرک کی بھی برائی جو ان کے پاس تھی، اس کے ساتھ ساتھ ڈنڈی مارنے والی برائی بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پورے شدید گرمی پیدا کر دی۔ شدید گرمی کے بعد میدان میں، فیلڈ میں بادل کا سایہ کر دیا۔ اب آپ بھی چلتے ہیں تو سائے کی تلاش میں رہتے ہیں، چلو بھائی یہاں جا دیکھو ادھر ہے، آئے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ نے اسی وقت چیخ بھی نازل کی، زلزلہ بھی پیدا کیا، اور آسمان سے ٹھنڈی ٹھنڈی آگ کی بارش بھی کر دی، ہے نا؟ ارے آگ کی بارش کر دی اور صفِ ہستی سے اس قوم کو مٹا دیا۔ آج جو ہمارے اوپر ظالم حکمراں مسلط ہے، آج چیختے ہو، چلاتے ہو کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، NRC لگ گیا تو یہ لگ گیا تو وہ، ارے کیوں لگا؟ الزام ان کو دیتا تھا، الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا ہی نکلا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا مجھے تعجب ہے حسرت انسانی پر، مجھے تعجب ہے حسرت انسانی پر کہ گناہ کرتا ہے خود اور لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ واہ رے میاں بھائی، واہ کیا میاں بھائی، جرم آپ کریں، سزا مودی کو دے، سزا BJP کو دے، سزا RSS کو دے، یہ کون سا انصاف ہے تمہارا؟ بولو کون سا انصاف ہے؟ چیخنے سے، چلانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ریلیوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، جلسوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے خلاف بیانات، بیان بازیوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہوگا تو یہ حل ہوگا جب مؤذن اذان دے، اذان مسجد میں آؤ، وضو کرو، نمازیں پڑھو، اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرو، اللہ اکبر، اپنے کردار کو سدھار لو، اپنے اخلاق کو بہتر کر دو، اصلاح کر لو اخلاق کی، پھر دیکھو وہ اپنے آپ ہٹ جائے گا۔ میرے خیال سے وقت ہو چلا ہے، ابھی تھیلی جولی بوری ووری میں میٹیریل تو بہت ہے، مگر نہیں دوں گا آپ کو ابھی، سمجھ رہے نا؟ ہمارے عزیزم شیخ کاشف صاحب بھی موجود ہیں، اور اس حدیث کو سرسری طور پر میں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی جگہ لے لوں گا، ہے نا؟ ویسے تو اجتماعی طور پر گناہوں کے جو اثرات ہیں انسانی زندگی پر بھی ہوتی ہے، انسان کے اس کی برکت میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بھیجے میں بات اتری، وہ برکت، گناہ کی برکت بھی کوئی ہوتی ہے نہیں؟ تو اس جو انسان گناہ کرتا ہے، گناہ اسی تک محدود نہیں رہتا، یہ تو گناہ کرتے کرتے اس کی آل اولاد، اس کے بیوی بچے اور اس کے گھر والے، اس کا سماج، اس کا محلہ، حتیٰ کہ گناہ سے پورے سماج پربھاوت ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ پورا شہر کے شہر اور ملک کے ملک متاثر ہوتا ہے۔ اور یہی متاثر ہو جانے کی وجہ سے آج ہمارے ملکوں اور ساری کائنات کے اندر جو مسلمانوں کی بے بسی ہے اور ایک سے ایک ظالم حکمراں مسلط ہے، اور یہ قومیں جو ظلم کے شکار ہے، جو سریعام سڑکوں پر ذبح ہو رہی ہے، جو ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، آج ان تمام چیزوں کی جو ایک وجہ ہے، ان میں سے خاص وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے گناہوں پر اڑے رہنا، ڈٹے رہنا، مصر رہنا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ جب ایسی برائیاں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم حکمراں مسلط کر دے گا۔ آپ کو بغداد کی وہ تاریخ یاد ہوگی، حجاج بن یوسف کو بہت لوگ جانتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کو وہاں کی قوم اس قدر بے حیا تھی، بولو،
وہاں کی قوم بغداد کی اس قدر بے حیا قوم تھی، اس قدر بے غیرت قوم تھی کہ خانوادہ رسول کو بھی صفِ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی۔ حضرت علی، حضرت مسلم بن عقیل، حضرت حسن، حضرت حسین تک کو نہیں چھوڑا، اور دیگر صحابہ اور مسلمانوں مومنوں تک کو نہیں چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک بادشاہ، ایک حاکم مقرر کیا جس کا نام حجاج بن یوسف ہے، اور تاریخ میں جس کو سفاح کے جو ہے لقب سے جانتے ہیں۔ جب وہ آیا تو وہاں کی وہ بے غیرت قوم نے، جس قوم نے حضرت علی کا خون پیا تھا، حضرت حسین کا خون پیا تھا، حضرت علی، حضرت حسن کا خون جن کی سازشوں سے ہوئی تھی، اور جنہوں نے حضرت حسن کو طرح طرح کی گالیاں دی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، اسی قوم نے جب حجاج کی حکومت آئی، خطبہ دیا مسجد میں، تو اس کے اوپر بھی پتھراؤ کرنے کی کوشش کی۔ جب حجاج نے بھاپا تو کہا سنو، تم میں سے بہت ساری ایسی قومیں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے سر کٹنے کے لیے پک چکے ہیں، خبردار جو کسی نے حرکت کی تو پھر اس کا انجام برا ہوگا۔ اللہ نے حجاج کو مسلط کیا اس قوم کو سبق پڑھانے کے لیے۔ اے مسلمانان ہند، خدا کی قسم، آج جو حاکم مسلط ہے ہمارے اوپر، وہ ہمیں سبق سکھانے کے لیے، تم نے جگہ جگہ پر اللہ کی نافرمانی، توحید کی نافرمانی، کتاب کی نافرمانی، سنت کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اسی لیے تمہیں سبق پڑھانے کے لیے یہ قوم آئی ہے جو تمہیں سبق پڑھا رہی ہے۔ اگر نہیں پڑھے تو ممکن ہے کہ تمہیں بھی صفِ ہستی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے، پھر دوسری قوموں کو مسلط کر دے گا، جیسا کہ مسلط کیا، یہاں چھین لے گا، وہاں چھین لے گا، یہاں لے لے گا، سب حتیٰ کہ ننگا کر کے چھوڑے گا۔ ننگا بولے تو ایسا بھوک مری اور فقیر بنا کر کے چھوڑے گا، جس سازش میں ہمارا بھارت ابھی چل رہا ہے، ہمارا مسلمان جس سازشوں کے نرغے میں ہے کہ بھیک مانگنے پر تمہیں مجبور کر دیا جائے گا اگر تم نے اپنے اخلاق کو نہیں سدھارا۔ اللہ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم فقیر، غریب، عاجز و بے بس بے کس مسلمانوں کے اوپر اپنی خصوصی عنایات فرما۔ اے پاک پروردگار، تو جانتا ہے ہم کس قدر گناہوں میں لت پت ہیں۔ اے اللہ، ہم بے حس ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ اے اللہ، ہم بے بس بھی ہیں، مگر تیری رحمتیں ہیں جو ہمیں بس میں کر سکتی ہیں۔ اے اللہ، تو ہمارے اندر انرجی پیدا کر دے، طاقت پیدا کر دے، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ کس قدر دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر، دیگر ممالک میں مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ ذبح ہو رہے ہیں، تو مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ تیری رحمت بڑی عظیم ہے۔ اے اللہ، یقیناً ہم مجرم ہیں، پاک پروردگار ہمارا جرم تو اس قدر نہیں کہ ہم تجھ سے سوال کر سکے بھلائی کا، مگر ہماری نگاہ تیری رحمتوں پر ہے۔ اے اللہ، تو اپنے رحمت سے ہمارے جرائم کو بھی کم کر دے، ہماری لغزشوں کو بھی معاف فرما، اور ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو جب تک رکھ دنیا میں دین پر رکھ، ہدایت پر رکھ۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد